اس پر میں ایک قصہ سناؤں. ایک مولوی صاحب اہل حق میں سے ہمیشہ جایا کرتے تھے بمبئی، اور وہاں جا کر وہ 12 باز ربیع الاول کے کہا کرتے تھے اور 10 باز محرم کے کہا کرتے تھے. بیان میں ان کا بڑا اثر تھا، لوگ دین پر بہت جلدی آ جاتے تھے. انہوں نے خود اپنا قصہ مجھے سنایا. انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں نکلا گھر سے، ریل بمبئی کی چھوٹ گئی، تو میں نے وہاں پر ٹیلی فون کر دیا کہ میں نہیں آتا، ایک اگر عالم نہ جاوے تو دوسرے عالم وہاں ہوتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، کسی اور سے بیان کروا دینا. اور میں آ گیا بنگلے والی مسجد میں جہاں پر ہم لوگ کام کرتے ہیں، وہاں پر وہ آ گئے. انہوں نے خود کہا، اب بولے میں 3 دن تک وہاں پر ٹھہرا اور میں نے وہاں کی باتیں سنی، دین ایمان کی باتیں. جو جماعتیں کام کر کے واپس آتی ہیں ان سے کیا بات ہوئی، جو جماعت کام کرنے جاتی ہے اس سے کیا بات ہوتی ہے. طبیعت نے بہت اثر لیا. پھر میں 7 دن کے لیے جماعت میں چلا گیا، کیونکہ خالی باتیں سننے سے یہ کام نہیں آتا بلکہ عملی طور پر آدمی کرے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب باہر سے کوئی آتی تھی جماعت تو اس کو بعد مرتبہ 7 دن کے لیے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان دیا. امتحان دے کر یہ ارشاد فرمایا قد فقیہ بن گئے 15 دن کے اندر، کیونکہ انہوں نے مسجد نبی کا منظر بھی دیکھا اور مسجد نبی کے باہر جو بازار تھا مدینہ منورہ کا اس کا منظر بھی دیکھا، اور مسجد نبی کے باہر جو لوگوں کے گھر تھے اس کا منظر بھی دیکھا کہ گھروں کے اندر کیسی دینداری، بازار کے اندر کیسی دینداری. اور یہ روحانیت آئی کہاں سے؟ مسجد نبوی سے آئی. تو باہر جانے والے لوگ بھی جب مدینہ منورہ سے گزرتے تھے تو وہ تعجب کرتے تھے کہ یہ تو سارے بگڑے ہوئے لوگ تھے، یہ ایسے اچھے کیسے بن گئے؟ بھائی تمہاری دکانوں کے اندر جھوٹ نہیں، سود نہیں، دھوکہ نہیں، غبن نہیں، خیانت نہیں، ناپ تول کے اندر کمی کرنا نہیں ہے، ایسے اچھے کیسے بن گئے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا اس کے پاس ایک لکڑی کا مینار کھڑا کیا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک لکڑی کا پیالہ تھا، گوشت میں چلی ہوئی روٹی صحیح اس کے اندر بھری جاتی تھی. تو ایک آدمی اعلان کرتا تھا کہ جو آدمی مدینہ منورہ سے گزرے یہاں پر یہ کھا کر جائے، اونٹ پر سے اترنے کا وقت ہو وہ اونٹ پر نہ اترے، بیٹھے بیٹھے کھا کر جائے. اب لوگ پوچھتے تھے کہ تم تو بالکل بھٹکے ہوئے تھے، بگڑے ہوئے تھے، تمہارا کام چوریاں ڈکیتیاں نہ معلوم کیا کیا، تم ایسے بھلے کیسے بن گئے؟ تو چلو ہمارے ساتھ. اب ان کو مسجد نبوی کے اندر لائے. اب مسجد نبوی کے اندر جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نورانی چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہے. ان کے سامنے حلقہ لگا ہوا ہے، ایک طرف تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے، کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں آنسو بہائے جا رہے ہیں، کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، کہیں مشورے ہو رہے ہیں، کہیں باہر سے آنے والی جماعتوں کی خیر خبر دی جا رہی ہے، کہیں باہر جماعت جو جا رہی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے. ایک عجیب منظر وہاں کا جو دیکھا تو وہ کہتے بڑا روحانی منظر ہے، جیسے ایک آدمی سردی کے زمانے میں کہیں ہیٹر لگا ہو اس کمرے میں چلا جائے تو اسے گرمائی محسوس ہوتی ہے، یا گرمی کے زمانے میں کہیں ایئر کنڈیشن لگا ہے وہاں چلے جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو باہر سے آنے والا جب مسجد نبی کے روحانی اعمال کو دیکھتا تھا تو اس کے اندر روحانیت معلوم ہوتی تھی. انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے کہ ساری دنیا کے آدمی تو مدینہ منورہ آ نہیں سکتے اور مسجد نبوی میں آ نہیں سکتے، اور میں پورے عالم کا نبی ہوں تو پورے عالم کے لیے یہ بات کیسے پہنچے؟ تو اس کے لیے تم لوگ جماعتیں بنا بنا کر جاؤ. ابھی جماعتیں بنا بنا کر جو جاتی تھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں بتاتے تھے. پہلی بات تم کو یہ بتاتے کہ جا کر تم کلمے کی دعوت دو، ان سے کہو کہ اسلم تسلم، خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو مزے میں رہو گے، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو، اللہ ہے کرتا دھرتا.
تو جب یہ بات ان سے کہی جاتی تھی تو وہ لوگ اس مجمع کو بھی دیکھتے تھے جو ان کے ساتھ ہے، اور مجمع ان کا جانا پہچانا مجمع کے لیے لوگ تو بالکل بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ تھے. نہیں دیکھو کتنے اچھے انداز کے اندر یہ لوگ ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کی خیر خبر دیتے ہیں. اگر کوئی بالکل انجان آدمی ان کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی بھی خیر خبر دیتے ہیں. بیوہ اگر کوئی یہودی بھی پہنچ جائے تو اس کی بھی وہ خیر خبر دیتے ہیں. یہ ایسے اچھے بن گئے، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے کی بنا پر بنے، لہٰذا ہم بھی اللہ کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے پڑھ لیا، تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لے تو وہاں سے ایک جماعت مدینہ منورہ بھیج دو. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں اور میں ان کو سکھا رہا ہوں. تو آپ نے جواب لکھا کہ اقبل بل یقبل ما تبدہم فبشرہم وانذرہم باقبل بل یقبل ما تبدہم. انہیں خوشخبری سناؤ اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور خود چلے آؤ اور وہاں بھی جماعت نکال لاؤ. تو جماعت نکال کر بھیجی جاتی تھی اور ان کی یہاں تربیت ہوتی تھی. جب یہ لوگ تربیت یافتہ بن کے واپس جاتے تھے تو ان میں ایک کو امیر بنا دیا جاتا تھا، ذمہ دار، اور امیر بنا کر اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ جا کر تم اپنے قبیلے کے اندر مسجد بناؤ. اور مسجد کا بنانا کوئی مشکل چیز نہیں تھی، بہت آسان. گھنٹے بھر میں مسجد میں گھنٹے والی مسجدیں تو ہم نے بھی بنائی ہے. کئی قبیلے میں جا کر ان کے قبیلے والے لوگوں کو ساتھ لے کر گھنٹے بھر میں مسجد تیار ہوگی. کوئی دیر تو ہوتی نہیں اس کے اندر، تو مسجد بنا لو اور جو مسجد نبی کے اندر تم نے دیکھا ہے وہ عمل وہاں چالو کر دو. اور مدینہ منورہ کے بازار میں جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ تم وہاں تمہارے بازار میں چالو کر دو. اور مدینہ منورہ کے گھروں کے اندر جو تم نے دیکھا ہے تمہارے گھروں کے اندر چالو کر دو. تب دیکھیے مدینہ منورہ کی نقل اترنی شروع ہو گئی. ایک تو یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری بات اور فرمائی کہ اگر کوئی خدا کی طاقت کو تسلیم نہ کرے اور اللہ کی طاقت کو نہ مانے تو پھر اس کو یہ سمجھا دو کہ جس نے اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا اس کو دنیا کے اندر سر بلندی کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے. اسے سر نیچا کر دینا چاہیے اور وہ سالانہ جزیہ دے اور ہماری رعیت بن کر رہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. یہ مصالحت بالجزیہ جو ہے یہ بھی ایک دعوت ہے تفصیلی اور عملی. انہوں نے صلح کر دی کہ ہم تمہاری ماتحتی میں رہیں گے اور سالانہ تم کو جزیہ دیا کریں گے. اب یہ سالانہ جزیہ جب انہوں نے دینا کا وعدہ کر لیا تب یہاں مدینہ منورہ سے جاتے تھے کلمہ پڑھنے والے اور وہاں پر جا کر مسجدیں بناتے تھے اور اپنے بازار بناتے تھے اور اپنے گھر بناتے تھے اور پادریوں کو مارتے نہیں تھے، ان کے گرجا توڑتے نہیں تھے، ان کی بہو بیٹیوں کو بری نگاہ سے دیکھتے نہیں تھے. تو وہاں کے لوگ جو تھے جو جزیہ دینے والے ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی مسجدیں دیکھنی چاہیے. انہوں نے مسجدوں کو دیکھا، بڑی روحانیت معلوم ہوئی. بازاروں کو دیکھا تو اس کے اندر کسی قسم کی خرابی نہیں، گھروں کو دیکھا تو اس کے اندر بھی بہت ہی اخلاق. یہ ساری باتیں دیکھ کر انہوں نے کہا بھائی اگر یہ زندگی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں تو ہم بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں. اب انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا تو ان کے اوپر سے جزیہ موقوف ہو گیا کہ اب تم سے جزیہ نہیں لیا جائے گا بلکہ اب تمہارے مالداروں سے زکوٰۃ دے کر تمہارے غریبوں کے اندر تقسیم کر دی جائے گی. مالدار سے زکوٰۃ لی اور غریب کو دے دی. اب تمہارے اوپر جزیہ نہیں. میرے محترم دوستوں، اس طرح چاروں طرف اللہ پاک کا دین پھیلنا شروع ہوا. چاروں طرف دعوت کے ذریعے کلمہ پڑھا تو دین کیسے پھیلا؟ کلمہ نہیں پڑھا اور اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا اور مصالحت میں جزیہ کی تو دین کیسے پھیلا؟ یہ دو باتیں ہوئی. اس کے بعد
بعض حق دھرمی والے انہوں نے کہا نہ تو ہم اللہ کی طاقت کو تسلیم کریں گے اور نہ ہم تم کو جزیہ دیں گے، نہ تمہاری بات احتی میں رہیں گے، تم ہماری کیا حفاظت کرو گے؟ وہی جیسے غزوہ خندق کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کدال ماری، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پتھر نہ ٹوٹا اور آپ نے جب کدال ماری تو ایک حصہ اس پتھر کا الگ ہو گیا اور ایک چمک پیدا ہوئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے روم کے محلات دیکھے، دوسری کدال پر دوسرا حصہ الگ ہوا، فرمایا میں نے فارس کے محلات دیکھے، تو جو خود غرضی والے تھے منافقین جن کی زبان کے اوپر ایمان تھا اور دل ایمان سے خالی تھا، انہوں نے کہا کہ جان بچانے کے لیے تو خندق کھودی جا رہی اور فارس پہ روم کے خواب دیکھ رہے، یہ انہوں نے بطور مذاق کے کہا، لیکن اللہ پاک نے کر کے دکھا دیا، اللہ پاک نے کر کے دکھا دیا۔ تو میرے محترم دوستوں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اگر وہ جزیہ دینے کے ساتھ مصالحت بھی نہیں کرتے اور نہ وہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کے مقابلے پر تم آ جاؤ، پھر وہ مقابلے پر آ جائیں ان کے مقابلے پر۔ اس لیے یہ دعوت کی لائن کی اینٹی بائیوٹک بھی انہیں مل گئی اور اخلاق کی لائن کا آئنٹمنٹ یہ بھی مل گیا، اور پھر بھی زہریلا پھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا تو اس زہریلے پھوڑے کا تو آپریشن کیا جائے، اور یہ آپریشن کرنا کام اللہ کا تھا۔ زلزلہ لا کر آپریشن کر دیتے تھے، سیلاب لا کر آپریشن کر دیتے تھے، ہوا کا طوفان لا کر آپریشن کر دیتے تھے، بستی کو الٹا کر کے آپریشن کر دیتے تھے، لیکن اب نے بتایا کہ اب یہ آپریشن تم لوگ خود کرو۔ جیسے بدر کے اندر آپریشن مسلم